اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ اور کہا وائے عمار، افسوس عمار ابن سمیہ، اے سمیہ کے بیٹے، یعنی تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہے، اور کیا قربانی کی کہ اسلام کے پہلے شہید ہی ان کے ماں باپ ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ۔ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو عمار بن یاسر کہتے ہیں اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہ حدیث علامات النبوہ والے چیپٹر میں بھی ہے۔ امام بیہقی نے جو کتاب لکھی ہے نا دلائل النبوہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی حدیثیں، اس میں بھی یہ حدیث لے کے آئے کہ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے 30 سال بعد ایک واقعہ ہونا تھا پہلے ہی بتا دیا۔ اور تو خالی واقعہ تو نہیں بتایا، وہ جو بیچ میں آئے ہوئے وہ بھی سارے آگے بیچ میں۔ تو ایک جمع صحیحین علامہ یحییٰ کی کتاب ہے، اور ایک لکھی علامہ حمیدی نے۔ اب علامہ حمیدی کی جو کتاب ہے جو متوفہ ہیں، اب جمع صحیحین بین صحیحین جو امام حمیدی کی کتاب ہے، اب اس کو اٹھائیں، یہ متوفہ ہیں 488 ہجری، 488۔ امام ابو نعیم اصفہانی جنہوں نے دلائل النبوہ لکھی، ان کے ہم اثر قریب گزرے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں جمع کی ہیں، ٹھیک ہے، جو متفق علیہ روایتیں ہیں۔ تو یہ روایت جب لکھتے ہیں اسی باب کے تحت، صفحہ میرے پاس، میں آپ کو اسکرین لگا دوں گا، اور یہ کتابیں چاہیے ہوں اوریجنل پرنٹ کے ساتھ، بیروت کی شائع کردہ PDF کی صورت میں بندہ فقیر آپ کو دے گا، نمبر موجود ہے۔ یہ خدمت انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فی سبیل اللہ ہم کر رہے ہیں بالکل۔ جس بھائی کو جو کتاب چاہیے وہ ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کرے گا، ہم حاضر کریں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو اس کے اندر جناب آپ دیکھیں، یہ روایت لکھنے کے بعد اس پہ بحث کرتے ہیں، کہتی ہیں فی حاذ الحدیث زیادہ المشہور، یہ جو ہے مشہور حدیث ہے تقتل الفئۃ الباغیہ والی، تو اس کو ہم کہتے ہیں، لیکن لم یذکرھا بخاری اصلا فی طریقی حاذ الحدیث، امام بخاری نے اس کو اس طریقے سے تقتل الفئۃ الباغیہ کے طریقے سے روایت نہیں کیا۔ اب یہ کون ہے؟ امام حمیدی ہیں، انہوں نے بخاری کے اصل نسخے کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے اس سے جو ہے یہاں بات کر رہی ہیں اور کلام کرتی ہیں۔ دیکھیں گے کیا گفتگو ہے ان روایتوں کے اوپر۔ تو امام حمیدی کہتی ہیں صحیح بخاری کی میں نے صحیح نسخہ دیکھا، اس کے اندر یہ الفاظ ہو وَيَحْيَى الْعَمَّارِ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ کی لفظ جو نہیں ہے، یہ لفظ امام بخاری کی میں نے کتاب میں نہیں دیکھے، امام بخاری نے کو روایت نہیں کیا۔ اور نیچے لکھا قال ابو مسعود دمشقی من کتاب ہی، اپنی کتاب میں امام ابو مسعود دمشقی نے کہا لم یذکرو، یہ امام دمشقی امام حمیدی سے بھی پہلے کے امام ہیں، 100 سال پہلے گزرے، وہ کیا کہتے ہیں لم یذکرو بخاری حاذل زیادہ، یہ جو آگے لفظ ہے نا زیادہ الفاظ ہیں، یہ جو لفظ ہیں تقتل الفئۃ الباغیہ، یہ امام بخاری نے روایت نہیں کی ہیں۔ اور پھر دیگر یہ صحیح ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دلائل النبوہ امام بیہقی، بڑا نام ہے بھائی، بہت نام ہے، محدثین کی فہرست کی اولین کی جو جماعت ہے ان میں امام بیہقی کا نام آتا ہے، 458 جی صنفات ہے آپ کا۔ اور یہ حدیث علامات النبوہ والے چیپٹر میں بھی ہے۔ امام بیہقی نے جو کتاب لکھی ہے نا دلائل النبوہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی حدیثیں، اس میں بھی یہ حدیث لے کے آئے کہ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے 30 سال بعد ایک واقعہ ہونا تھا پہلے ہی بتا دیا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، ایک نام ہے نا بھائی، وروا بخاری فی صحیح، امام بخاری نے صحیح میں روایت کیا، کون کہہ رہے؟ امام بیہقی دلائل النبوہ میں، یہ وہی امام بیہقی ہے جن کے بار بار حوالے میرے صاحب دیتے ہیں۔ تو امام بیہقی نے ان مسدد کے حوالے سے اس کو روایت کیا، ان عبدالعزیز کے حوالے سے، الا انہ لم یذکر قولہ تقتل الفئۃ الباغیہ، یہ عوام کو کون بتائے گا؟ یہ علمی کتابی ہونے والے دعویٰ کرنے والے لوگ کب بتائیں گے لوگوں کو، عوام کو؟ یہ سب سے بڑا فریب ہے، جھوٹ ہے، مکر مکر ہے کہ حدیثوں کا نام لے کر کے اوپر ٹائٹل اصل کا لگا کر کے اندر جو ہے نا وہ بنسپتی چیزیں بیچ رہی ہیں، فیک چیزیں بیچ رہی ہیں، اوپر لکھتی ہیں یہ دیسی ہے،
اندر ویجیٹیبل سسٹم ہوتا ہے، بنی بنائی چیزیں ہوتی ہیں. اگر بخاری نے یہ لفظ لکھے ہیں تو آپ اس کو تحقیق کریں پہلے. امام بخاری کے صرف جو ہے یہ جدید نسخوں میں یہ لفظ موجود ہیں، یہ قدیم نسخوں میں نہیں ہے. امام بخاری کی سند جو ہے اس کے ساتھ جو روایت ہے اس میں یہ لفظ وضع پر دلائل نبوہ بہقی کے اندر موجود ہے کہ الا انہ لم یذکر قولہ تقتل الفئۃ الباغیہ. یہ لفظ امام بخاری نے نہیں لکھے. جناب یہ بھی عوام کو کون بتائے گا؟ پھر جامع الاصول علامہ ابن اسیر جزری جناب، جن کے حوالے جات میرے صاحب نے ایک کلپ میں نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ علامہ ابن اسیر جزری کی بہت بڑی کتاب ہے، بڑی مستند کتاب ہے اسط الغابہ. تو وہی ابن اسیر اپنی یہ کتاب اصول کے اندر جامع الاصول فی حدیث رسول، ابن اسیر جن کا سنہ وفات جو ہے وہ 606 ہجری ہے. اب ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے اصولوں، علوم حدیث کے اصولوں پر گفتگو کی ہے. انہوں نے اس کتاب کے اندر حدیث لکھنے کے بعد ان کے اصول بیان کرتے رہے، ان کے پر اصولی گفتگو کرتے نہیں ہیں. اب یہ روایت لکھنے کے بعد جامع اصول کے اندر اگر جامع اصول آپ کو چاہیے ہو صحیح، کوئی جن کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں، بہقی، جماعت الصحیح امام حمیدی کی، اور جامع اصول، اور تحفۃ الاشراف علامہ مزی کی، تاریخ اسلام، فتح باری، یہ تمام حوالے جات جو دوں گا، تمام کتب پی ڈی ایف کی صورت میں ہمارے بندہ فقیر کے پاس موجود ہیں، آپ پی ڈی ایف کی صورت میں لے سکتے ہیں. فقال عمار اعوذ باللہ من الفتن، کہ میں یہ زیادہ اضافی ہیں، امام بخاری نے نہیں لکھے ان کو، امام بخاری نے روایت نہیں کیا. ہمیں جامع رسول کے اندر ایک لمبی بحث کی، فرمایا کہ اس کے اندر لم یذکر بخاری، بخاری نے یہ ذکر نہیں کیا. اور پھر آگے چل کے مزید کہتے ہیں عبد الوہاب کی واسطے سے جو بخاری کی روایت ہے اس میں جو ہے کلمی نسخہ ہم نے دیکھا حدیث بخاری کے اندر، فرمایا اس کے اندر یہ جو ہے قول نہیں ہے. اور حمیدی نے بھی، امام ابو مسعود دمشقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور دیگر طریق سے. اور پھر کہتے ہیں امام ابن اسیر جزری کہتے ہیں پھر میں نے ایک سفر کیا، سفر کے اندر میں جا کے ایک ملا کس سے، ایک شخص سے جس کے پاس عبد الاول سنجری رحمہ اللہ کے پاس ایک نسخہ تھا امام بخاری کا، کلمی نسخہ تھا. کس کے پاس؟ ایک کلمی نسخہ تھا. ابو الاول سنجری کے پاس صحیح بخاری کا ایک کلمی نسخہ تھا. میں اس کے پاس گیا، ان کے پاس گیا میں، اور ان سے میں نے وہ نسخہ لیا. اس میں میں نے دیکھا کہ حاشیے کے اندر تقتل الفئۃ الباغیہ کے لفظ موجود ہیں، روایت کے اندر لفظ موجود نہیں ہے، حاشیے کے اندر موجود ہیں. اور جو حاشیہ کس کا تھا؟ یہ اول سنجری کا تھا. اور اس کے میں نے یہ میں کوئی ہوا میں نہیں چھوڑ رہا، یہ ابن اسیر جزری کی جامع الاصول پڑھ رہا ہوں، آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، پوری کتاب پی ڈی ایف صورت میں آپ کو دینے کو تیار ہوں. اچھا پھر میں نے کیا کیا کہ پھر جو ہے میں نے ایک اور نسخہ دیکھا، اس کے اندر میں نے دیکھا کہ جو ہے اس نسخے کے اندر یہ روایت کے اندر داخل کر دیے. تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ یہ روایت جو ہے بعض نسخوں میں تو ہے ہی نہیں، تقتل الفئۃ الباغیہ کے لفظ موجود ہی نہیں ہے. اور جو سنجری کا نسخہ میں نے دیکھا تھا اس کے اندر جو ہے یہ روایت کے الفاظ حاشیے میں تھے، پرنٹ کرنے والوں نے اس کو روایت کے اندر ڈال دیا. تو پھر آپ مجھے بتائیں بھائی، اس روایت کے الفاظ تو تھے ہی نہیں، روایت کا حصہ، اس کو تو بعد میں ڈالا گیا ہے، اس کے اندر ایڈ کیا گیا اصول، جامع اصول کے مطابق. کوئی فتویٰ لگائیں گے آپ؟ یہ عوام کو کون بتائے گا؟ یہ عوام کو بتائے گا؟ نہیں، یہ عوام کو نہیں بتائیں گے جناب. اس سے جناب ان کی شان میں کمی آ سکتی ہے. علامہ مزی نے تحفۃ الاشراف کے اندر کہا کہ یہ الفاظ امام بخاری کے قال بخاری ولیس ان تقتل العمار الفئۃ الباغیہ، یہ الفاظ جو ہے امام بخاری سے ثابت نہیں ہے، یہ امام بخاری نے یہ لفظ نہیں کہے تقتل الفئۃ الباغیہ کے. علامہ مزی کے اوپر آج حدیث صحیح اور ضعیف کہنے پر البانی ہو یا زبیر احمد زئی ہو، علامہ مزی کی تہذیب الکمال کے حوالے دیتے ہیں. یہ عوام کو کون بتائے گا سر؟
یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. روایت کا نمبر 107. عبداللہ ابن ابراہیم قال سمعت ابی یقول سمعت احمد بن حنبل. احمد بن حنبل کا قول ہے یہ. یقول روی فی العمار کہ عمار کی جو روایت ہے تقتل الفیۃ الباغیہ، یہ روایت لائے ہیں تقتل الفیۃ الباغیہ والی. کہتے ہیں ثمانیہ و عشرون حدیثاً، یعنی ثمانیہ عشرین روایتیں یعنی ہیں 28 حدیثیں ہیں اس طرح کی. تقتل الفیۃ الباغیہ کی روایت کتنی ہے؟ 28 ہیں. پر حدثنا حدیثاً لیس فیہا حدیث صحیح، کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. وہ جو امیر معاویہ کی جو ہے نا فضیلت میں ایک حدیث صحیح نہیں ہے. میرے صاحب بڑی گج وج کے فتح باری کی بات پیش کرتے ہیں. فتح باری صحیح بخاری کی فتح باری کے اندر ہے کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی فضیلت میں ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے. اور تیروکاری صاحب یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں امیر معاویہ کی فضیلت میں ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے. کس نے کہا ہے؟ احمد بن حنبل نے کہا ہے، ابن اسحاق نے کہا ہے. احمد بن حنبل کی یہ قول بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس کو بھی مانے نا کہ وہ کہتے ہیں 28 حدیثیں ہیں اس بارے میں کہ تقتل الفیۃ الباغیہ، لیکن ایک بھی صحیح نہیں ہے. اب اس قول کون مانے گا؟ یہ احمد بن حنبل کا قول ہے نا. نہیں، یہ آپ نہیں مانیں گے. اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کی مطلب کی بات نہیں ہے. اگر آپ علمی کتابی ہوتے تو یہ لوگوں کو بتاتے تقتل الفیۃ الباغیہ کی جو روایت ہے وہ امام بخاری کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ تقتل الفیۃ الباغیہ کی جو الفاظ ہیں یہ جو ہے اس طرح کی جو روایتیں ہیں 28 ہیں وہ ثابت ہی نہیں ہے. باری دو ہے، ایک ابن حجر کی ہے، ایک فتح باری صحیح بخاری جو ہے شرح صحیح بخاری جو ہے ابن حجر کی ہے، اور ایک ابن رجب کی ہے. اب فتح باری جو ابن رجب کی ہے یہ پی ڈی ایف صورت میں آپ مجھ سے لے سکتی ہیں. اپنے جو ہے واٹس ایپ نمبر مجھے سینڈ کریں، مجھ سے رابطہ کریں. اچھا، تو فتح باری ابن رجب کی جو کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ تقتل الفیۃ الباغیہ لم یسمعھا ابو سعید من نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو سعید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں ہے. امام ابن رجب ایک بڑا نام ہے نا، لوگوں کے سامنے یہ بتانا چاہیے نا. تقتل الفیۃ الباغیہ کے بارے میں کیا محققین کی رائے ہیں. پھر فتح باری ابن رجب کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ جو یہ روایت لکھی، اس روایت کو بحث کرتے ہیں مزید. کہتے ہیں وَتَقْتُلُ الْفِيَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِي الْحَدِيثِ. اس روایت کے اندر اختلاف ہے ان لفظوں پر، تقتل العمار فیۃ الباغیہ. مجھے ایک بات بتائیں آپ، اگر عمار کی فیۃ الباغیہ کے لفظ جو ہیں یہ اختلاف کے ساتھ ہیں، ابن رجب کہتے ہیں فتح باری کے اندر کہ یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں حاضر الحدیث جو روایت ہے تقتل العمار فیۃ الباغیہ، کہتے ہیں ولیکن قد علم یحییٰ ابن معین بانہ لم یکن فی الکتاب الدراوری، کہ کتاب الدراوردری کے اندر ہے، کتاب الدراوردری کے اندر ہے کہ لم یکن، یہ جو ہے ثابت نہیں ہے ادھر سے. اور قالا اخبرنی من السمع الکتب العلا، کہ میں نے کتب العلا کو پڑھا ہے. کون کہتے ہیں؟ ابن معین کہتے ہیں. اس کے اندر ہے لیس فی ھذا الحدیث، یہ حدیث ثابت نہیں ہے یہ حدیث. قال یحییٰ، اور یحییٰ نے کہا حفظہ لیس بشیء کتابہ اصحا، یہ بالکل ثابت نہیں ہے صحیح کی صحیح ہے یہ. اور ھذا الحدیث کے اور مزید کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث کے متن میں بھی جو ہے شک ہے، اس کے سند کے اوپر بھی شک ہے. ابن معین قول لکھی، یہ کس نے ہے؟ یہ ابن رجب نے فتح باری کے اندر لکھی ہیں. اب فتح باری بھی دو ہیں، ایک ابن حجر کی ہے، ایک ابن رجب کی ہے. ابن رجب حنبلی کی جو فتح باری ہے وہ میرے پاس موجود ہے پی ڈی ایف کی صورت میں، کسی کو چاہیے میں دے سکتا ہوں. اچھا، یہ بھی ہو گیا یا جناب. مزید اس بڑا کلام ہے لیکن میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. اچھا، پھر ابن رجب کہتے ہیں کہ اس طرح کی امام احمد بن حنبل کا صحیح سند کے ساتھ قول ہے، پوری سند پیش کی.
ما هي حديث صحيح قال الحلال وسمعت عبد الله بن ابراهيم يقول سمعت ابي يقول سمعت احمد بن حنبل يقول روي في عمار تقتل الفئة الباغية 28 حدیثاً لیس فیہ حدیث صحیح، کہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ احمد بن حنبل کا قول ہے کہ یہ جو حدیث صحیح ہے یہ 28 حدیث ہیں جن کے اندر ہے تقتل الفئة الباغیہ، کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ بتائیں مجھے جناب یہ کون سی آپ جو ہے وہ کتابی باتیں کرتی ہیں؟ وہ کتابی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہو رہی، آپ ہمیں کتابی وہ باتیں سمجھائیں جو آپ بتانا چاہ رہے لوگوں کو۔ پھر آگے لکھتی ہیں قال ابو یعقوب ابن شیبہ دسوسی فی مسدس عمار، اور من سمعت احمد بن حنبل سأل عن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے سنا ہے احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا حدیث عمار کے متعلق، تو وہ کہتی ہیں فی عمار تقتل الفئة الباغیہ فقال احمد کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ نے نہیں کہا، وقال فی حاضی خیر حدیث صحیح عن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث غیر صحیح ہے۔ کون سی حدیث؟ جو تقتل الفئة الباغیہ، احمد بن حنبل کا صحیح سند جو ہے وہ یہ پوچھ ہے۔ وقال حاکم تاریخ نشاپور، کہ ہم نے سنا سمعت ابا عیسیٰ محمد بن عیسیٰ عارض، وہ بھی کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ یہ حدیث لا ثابتون تقتل الفئة الباغیہ، کہ امام حاکم نے کہا اپنی تاریخ نشاپور کے اندر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن رجب کہہ رہے ہیں کہ قول کس کا ہے؟ امام حاکم نے بھی یہی کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ عارض سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے آگے سنا معین و علی ابن مدینی کہا کرتے تھے کہ جناب یہ تقتل الفئة الباغیہ کی جو لفظ ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ثابت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ عوام کے سامنے کتابی بات کرو، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، ناصر الدین البانی کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور۔ جی یا آپ اگر میرے ساتھ صرف 2-4 لوگوں کو پکڑ کر کے دین بیان کریں گے نا تو ان کا یہی حشر ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں فتح باری ابن حجر کو دیکھیں جناب، فتح باری شرح بخاری ابن حجر کہتے ہیں لم یذکرو ہا حمیدی فی جمع، کہ حمیدی نے جو جمع کیا ہے اس کے اندر یہ ذکر نہیں کیا، اور کہا ان بخاری لم یذکروا اصلا وکذا قال ابو مسعود قال حمیدی ولعلها لم یقل البخاری او وقعت وحذفها عمدا، کہ صحیح بخاری کے اندر یہ کہیں نہیں تھا، اور جہاں یہ لکھا ہوا تھا کئی نسخوں میں تو امام بخاری نے خود حذف کروا دیے تھے یہ نسخے جن کے اندر یہ لفظ تھے۔ اور وقد اخرجہا اسماعیلی فی هذا الحدیث قلت یظہر لی عن بخاری وحذفها عمدا وذالک، کہ جب اسماعیلی نے اس روایت کو جو ہے اخرج جو ہے لیا امام بخاری سے، تو انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے یہ لفظ نہیں بیان مجھے کیے کہ تقتل الفئة الباغیہ، یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے، یہ وہی حافظ ابن حجر کی کتاب فتح باری ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ امیر معاویہ کے بارے میں ایک صحیح روایت نہیں ہے، اور کس نے کہا ہے؟ فتح باری کے اندر امام ابن حجر نے لکھا ہے۔ اسی فتح باری کے اندر ابن حجر نے یہ بھی کہا ہے تقتل الفئة الباغیہ کے لفظ کے اوپر ایک جمہور علماء قول لے کے آئے ہیں کہ اسماعیلی کہتے ہیں میں نے بخاری سے یہ حدیث لی تو انہوں نے یہ مجھے روایت نہیں کیے، بلکہ میں نے مزید اس کے اوپر جب بات کی سے کہ تقتل الفئة الباغیہ، بلکہ فدل علی انہا فی حاضی روایہ مدرج ہی، یہ اس روایت کے اندر اندراج ہے راوی کا، یہ مدرج روایت ہے، اور آپ جانتے ہیں مدرج روایت حدیث صحیح ضعیف کی کس اقسام میں سے ہے، اور میرا آلریڈی اس پہ کلام بھی آ چکا ہے کہ مدرج جو راوی روایت کے لفظ ہوتے ہیں، جو اندراج ہوتا ہے وہ الفاظ قابل حجت اور روایت کا حصہ نہیں ہوتے۔ اس کے اوپر مزید بھی کلام کرتے گئے امام جناب ابن حجر، لیکن وقت نہیں ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ علل الترمذی کے اندر آپ دیکھیں، شرح علل الترمذی کے اندر یہ روایت لکھنے کے بعد جناب شرح علل الترمذی کس کی ہے؟ ابن رجب حنبلی کی ہے۔ انہوں نے اس روایت کو یہاں پر لکھنے کے بعد کہا لم وَإِذَا لم متفق ان حفظا لم یشفعه هذه الرواية، کہ اس روایت پر
جو ہے کلام ہے، اور اس حدیث کے اوپر ابن اسیر نے کلام کیا، وہ ساری باتیں لکھی، اور احمد حنبل نے کہا کہ یہ روایت میں تقتل الفیۃ الباغیہ کے الفاظ ضعیف ہیں، ھذا حدیث تقتل العمار فیۃ الباغیہ. اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں احمد حنبل نے کہا ہے کہ لم یذکر بخاری تقتل الفیۃ الباغیہ، کہ امام بخاری نے اس کو ذکر نہیں کیا. یہ شرح الترمذی ہے، یہ بھی آپ کو پی ڈی ایف میں بندہ فقیر سے مل جائے گی. سیرت نبویہ ابن کثیر جناب یہاں پر یہ لکھتے ہیں، اور سیرت نبویہ کے بعد البدایہ و نہایہ کے اندر بھی یہ لفظ لکھے ہیں ابن کثیر نے. تو کہتے ہیں تقتل الفیۃ الباغیہ حدیث، اس کے بارے میں کہتے ہیں ولاکن روی ھذا الحدیث امام بخاری عن مسدد عن ابی العزیز، یہ جو روایت ہے کہتے ہیں کہ الا انہ لم یذکر قول تقتل الفیۃ الباغیہ، امام بخاری نے یہ جو ہے یہ قول نہیں لکھا تقتل الفیۃ الباغیہ کا، یہ ذکر نہیں کیا. تو جناب یہ ابن حافظ ابن کثیر آ گئے، ابن تیمیہ اور ابن قیم کے شاگردوں میں سے ہیں. پھر جناب تاریخ اسلام کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کس کی ہے جناب؟ یہ تاریخ اسلام ہے جناب حافظ امام ذہبی کی کتاب ہے. یہ کہتے ہیں کہ تقتل الفیۃ الباغیہ وہی زیادہ ثابت الاسناد، کہتے کیا ہیں اس کی مختلف جو ہے زیادہ یہ ثابت ہیں، بلکہ اس میں جو ہے امام بخاری نے تقتل الفیۃ الباغیہ کے الفاظ ذکر نہیں کیے. یہی بات تاریخ اسلام کے اندر آ گئی. البدایہ و نہایہ کے اندر تقتل الفیۃ الباغیہ الی ذکر حاضی زیادہ الی انہ لم یذکر، یہ امام بخاری نے ذکر نہیں کیے الفاظ، یہ یہاں پر انہوں نے لکھ دیا جناب. پھر کتاب آ گئی الاستیاء فی معرفۃ الاصحاب، ٹھیک ہے، ہر کوئی جانتا ہے. یہ روایت ساتھ لکھتے ہیں تقتل الفیۃ الباغیہ حدیث لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے جناب. یہ بھی لوگوں کو کون بتائے گا؟ یہ مرزا صاحب نہیں بتائیں گے کبھی، کیونکہ مرزا صاحب نے جب رافضیوں کو خوش کرنا ہے اہل سنت کا نام لے کر کے تو وہ نہیں بتائیں گے. سیر اعلان نبلاء علامہ ذہبی یہ کیا کہتے ہیں کہ عمار کی جو روایت ہے تقتل الفیۃ الباغیہ، اس میں یہ لفظ زیادہ ہیں، قولہ تقتل الفیۃ الباغیہ وہی زیادہ ثابتہ، یہ زیادہ لفظ ہیں، یہ جو ہے ثابت ہو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل لفظ ثابت ہو نہیں ہے. آگے مزید اس میں بحث کرتے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں الوافی، علامہ صفدی کی کتاب ہے الوافی بالوفیات، اس کے اندر کہتے ہیں تقتل الفیۃ الباغیہ ھذا الحدیث قال ابن عبد البر ھذا حدیث لا یتصال، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے. علامہ صفدی کی گواہی بھی آ گئی. پھر جناب اس کے اوپر یہ کلمی نسخہ ہے امام بخاری کی، صحیح بخاری کا، اس کے اوپر جناب یہ کلمی نسخہ دکھایا بھی ہے. ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب نے ان کی ویڈیو اس موضوع پر، مختصر سی ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اس کلمی نسخے کو دکھایا بھی ہے، میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں. امام بخاری کی جو کلمی نسخے ہیں ابو ذر کے، ان کے اندر یہ لفظ تقتل الفیۃ الباغیہ کے موجود نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. یہاں تک گفتگو تھی اس روایت کے اندر تقتل الفیۃ الباغیہ کے الفاظات کے اوپر. Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information.